إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन के लिए ख़ास है। बेशुमार दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی تسبیحات کے اندر مشغول ہے. اپنی مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کو اختیارات بھی دیے ہیں. انسان نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے. دونوں اختیارات انسان کے پاس موجود ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا فرما بردار بن جائے یا اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کا ناشکرہ بن جائے. یہ اس کے پاس اختیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو مخلوقات میں سے کمزور بھی بہت زیادہ بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان اپنی حقیقت کے اوپر غور کرے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. کس چیز سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، کن مراحل سے گزرتا آیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کی خوراک بنتی آئی ہیں. اور کمزور اتنا کہ بہانے سے مرتا ہے، بغیر بہانے کے بھی انسان مر جاتا ہے. اس قدر کمزور. رات کو سویا، صبح اٹھ ہی نہیں سکا، کوئی بہانہ نہیں بنا، بغیر بہانے کے. کھانا کھانا یہ انسان کی مجبوری، کھانا نہ ملے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہی کھایا ہوا نہ نکلے پھر بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس قدر کمزور. انسان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے رب کی ناشکری کرے. اس قدر کمزوری کے باوجود انسان تکبر کرے، یہ انسان کے لائق نہیں ہے. العزیز، الجبار، المتکبر، یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہیں. اور تکبر یہ میرے رب کو زیبا دیتا ہے، کسی انسان کے یا کسی بھی مخلوق کے یہ لائق ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظمتیں کس قدر ہیں، اللہ کی شان کس قدر ہے، اللہ کی طاقتیں کس قدر ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی کی تو کرسی بھی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ بڑی ہے. کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، بلکہ عرب میں بادشاہوں کے پاؤں رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا تھا. اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے مقابلے میں یہ کرسی اتنی چھوٹی ہے جس طرح بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ پڑا ہوا. عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی کرسی، اور وہ کرسی وسع کرسی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے زیادہ بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کس قدر ہے، کتنی بڑی ہے، اللہ کی طاقتیں کتنی زیادہ ہیں، اللہ کے لشکر کس قدر ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کے لشکروں کو کوئی جان نہیں سکتا. ہوا اللہ کا لشکر، پانی اللہ کا لشکر، آگ اللہ کا لشکر. جس کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں
وہ اپنا کام سر انجام دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا؟ پھر انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ پھر انسان کیا سوچ کے اپنے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے؟ فرشتے بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کی اجازت دی میں ان فرشتوں کی ایک صفت بیان کروں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، ان کے قد کتنے دراز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک کوئی گھوڑا سوار سفر کرتا رہے، ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھے کا فاصلہ طے ہوگا، اس کا قد کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے رب کا مقابلہ انسان کس طرح سے کر سکتا ہے؟ انسان کے لائق ہی نہیں ہے۔ انسان تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ انسان نے آج تک ایجاد ہی کیا کیا ہے جس کے اوپر اس کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے؟ سب سے بڑی چیز، خوفناک چیز، خطرناک چیز، انسان نے ایٹم بم بنایا، جس کے بل بوتے پہ یہ ورلڈ آرڈر کے دعوے کرنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایٹم بم بھی کیا چیز ہے، کتنی تباہی کرنے والی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک شہر تباہ ہو جائے گا، اور اس شہر کے بھی صرف جاندار مریں گے، مکانات ویسے کے ویسے رہیں گے، درخت ویسے کے ویسے رہیں گے، پہاڑ ویسے کے ویسے، دریا اور سمندر ویسے کا ویسا رہے گا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا زمین کو ہلائیں تو بڑے بڑے شہر چٹیل میدان بن جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی قوتیں، یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، انسان کے لائق نہیں ہے۔ انسان اللہ کے مقابلے میں تکبر کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر تکبر آ گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ ذرے کے برابر، ذرے کے لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہے۔ قدیم تحقیق میں، پرانی تحقیق میں کہتے تھے روشن دان سے، کھڑکی سے جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں جس میں ذرات محسوس ہوتے ہیں، جن کو پکڑا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، اتنا باریک ذرہ ہے۔ اور آج کی جدید تحقیق میں ذرہ اتنا باریک بھی ہے کہ اس کو انسان کی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اس ذرے کا، کہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے یہ حدیث سن کے، اور سوچنے لگے ہم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنا مال چھوڑا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کی خاطر، لیکن آج ایک بہت بڑی دیوار سامنے حائل ہو گئی، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، اگر ذرے کے برابر تکبر دل میں آ گیا جنت ہاتھ سے نکل گئی، ساری نیکیاں رائے گاہ ہو گئیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ساری قربانیاں داؤ پہ لگ گئیں، اگر تھوڑا سا تکبر دل کے اندر پیدا ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے، ایک ایک عمل کے بارے میں، ایک ایک بات کے بارے میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کام کرنا تکبر تو نہیں ہے؟ کیا یہ عمل کرنا تکبر تو نہیں؟ یہ بات تکبر کی تو نہیں ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ہر آدمی پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، اس کا جوتا اچھا ہونا چاہیے۔ کہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، صاف ستھرا پاکیزہ رہنا یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خود بھی بڑے خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ خوبصورت اور صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں اس کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا باطر الحق و غمت الناس۔ تکبر باطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے۔ حق بات میرے پاس آ گئی، سچی بات میرے پاس آ گئی، پھر میں اپنے موقف کو نہ چھوڑوں، پھر میں اپنی بات کو ترک نہ کروں، پھر میں اپنے مولوی کی بات کو، اپنے امام کے رائے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، یہ تکبر ہے۔ باطر الحق، جب حق بات پہنچ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے زیادہ سچی، ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے کے لحاظ سے اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، آج لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، دکھلائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا چیزیں آڑ بن جاتی ہیں؟ جی میرا معاشرہ نہیں مانتا، میرے خاندان والے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں اس بات کو اپنا نہیں سکتا، میرے امام صاحب کا موقف یہ نہیں ہے، رائے یہ نہیں ہے، میرے مولوی صاحب کی یہ رائے نہیں ہے، اس لیے میں اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطر الحق، تکبر تو حق بات کو ٹھکرا دینا ہے، اپنی بات، اپنے مولوی کی بات، اپنے امام کی بات کو مقدم رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے رکھنا، چھوڑ دینا، یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کم تر سمجھنا، یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے۔ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، کوئی مجلس میں بات کر دے اس کو فوراً تانا دینا، تیرے گھر میں کھانے کے لیے گندم نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو بات کرتا ہے، میرے سامنے بات کرتا ہے، میرے مقابلے میں بات کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا یہ متکبر انسان ہے، وہ کسی حوالے سے ہی حقارت کیوں نہ ہو۔ اکثر لوگوں کو حسب و نسب کا تانا دیتے ہیں، خاندان کا تانا دیتے ہیں، اس کا خاندان بڑا گھٹیا خاندان ہے، بڑا حقیر نیچ خاندان سے یہ تعلق رکھنے والا ہے، موچی چمار خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان کیا ہے؟ خاندان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے کائنات کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں،
ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو, تمہارا خاندان حقیقت میں ایک ہی خاندان ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, ہاں یہ جو تمہیں ہم نے قبائل کے اندر تقسیم کیا ہے, تمہارے خاندان بنائے ہیں, تمہاری گروپ بندیاں کی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا, اس کا مقصد تو صرف اور صرف پہچان کرنا ہے. پہچان کرنا, رشتہ داروں کو پہچانو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. خاندان بنانے کا تو مقصد صرف یہ تھا. رشتہ داریوں کو پہچانے بندہ, یہ میرا چچا ہے, یہ ماموں ہے, یہ خالہ ہے, یہ پھوپھی ہے. ان رشتہ داریوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. خاندان بنانے کا مقصد کسی کو بلند ظاہر کرنا ہرگز نہیں ہے, کسی کی شان کو ظاہر کرنا ہرگز نہیں. آج لوگ بڑا اتراتے ہیں, میں جی شاہ صاحب ہوں, میں ہاشمی قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں, میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ہاشمی قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے بڑے لوگ, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب, اس کا خاندان کتنا بہترین خاندان ہے, رشتہ داری کتنی اعلیٰ رشتہ داری ہے, ہاشمی اور قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے, لیکن حق کو ٹھکرا دیا اور باطل پر اڑ گیا, شرک پر اڑ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے لعنتیں برسا دی, بد دعائیں اتار دی. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تباہ اور برباد ہو جائے, اس کے ہاتھ ٹوٹے. خاندان کتنا اچھا ہے. اس کے مقابلے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, ان کا خاندان کیا ہے, ان کا مقام کیا تھا مکہ میں؟ کوئی خاندان نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, بکتے بکاتے اور پھر کالا رنگ, موٹے ہونٹ, خوبصورتی کا نام و نشان نہیں, لیکن توحید کو اپنا لیا, حق کو قبول کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کی اس قدر عزت کی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت دار وہ آدمی ہے, مکرم وہ آدمی ہے, شان والا, بلند مرتبے والا وہ آدمی ہے, اتقاکم, جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے, جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے, وہ اللہ کے نزدیک معزز آدمی ہے, مکرم آدمی ہے, عزت والا آدمی ہے. جو اللہ کا خوف رکھنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا, اللہ نے اس کی عزت کی ہے. خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خاندان کی وجہ سے, حسب و نسب کی وجہ سے کسی کو قطعاً تانا نہیں دینا چاہیے. یہ تکبر کی ایک بہت بڑی علامت. اور بعض لوگ لوگوں کو تخلیقی کمزوری کا تانا دیتے ہیں. کوئی لنگڑا ہے, کوئی کانا ہے, ان کے نام رکھ دیے, ان کو ان برے القاب سے پکارنا شروع کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی کمزوری کا تانا دینا. تخلیقی کمزوری کا تانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو کمتر ہے, تیرے اندر فلاں فلاں عیب ہے, نقص ہے, میں ان عیبوں سے پاک ہوں, میں تجھ سے بہتر ہوں, میں تجھ سے اعلیٰ ہوں. یہ تکبر کی بہت بڑی علامت. اور بعض لوگوں کو فقیری کا تانا دیتے ہیں. یہ فقیر ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے گھر, یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا, نصیحتیں کر رہا تھا کہ بہت زیادہ تم فقیر ہو چکے ہو, بہت غریب ہو چکے ہو, اس طرف توجہ دو, اپنی حالت دیکھو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی یہ باتیں سنی، فوراً اس کو روکا، اس کو ٹوکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دے، اور یہ بات یاد رکھ، انما تنصرون وترزقون لضعفائکم، اللہ تبارک و تعالی میدان جہاد میں تمہاری مدد بھی اور تمہیں رزق بھی ایسے کمزور لوگوں کی وجہ سے عطا کرتے ہیں، جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے وہ غریب رکھے ہوئے ہیں، ان کو تانا ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے ہاں ان کی بڑی عظمتیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی گزرا، بہت بڑا جاگیردار، بڑی مال و دولت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اس بندے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ کوئی بات کرے گا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، کہیں جا کر یہ سفارش کرے گا اس کی سفارش مانی جائے گی، کہیں جا کے یہ رشتہ مانگے گا اس کو انکار نہیں کیا جائے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ بہت غریب آدمی، فقیر آدمی ہے، یہ کوئی بات کرے، کسی کو کسی چیز کا حکم دے، اس کی بات کو سنا نہیں جائے گا، یہ اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، رشتہ لینے جائے کوئی رشتہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آدمی جو گزرا، اگر اللہ کی ساری زمین ایسے لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی ہو، اس ایک جو دوسرا آدمی ہے اس ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا مل گئی۔ اللہ کے ہاں اس کی عظمت کس قدر ہے، اس کی شان کس قدر ہے، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی فقیری کی وجہ سے تانا ہرگز ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ان کے گناہ کا تانا دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کسی کو گناہ کا تانا بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور کہتے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح مجلس کے اندر ہرگز نہیں ہوا کرتی۔ اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو علیحدگی میں ملے، مومن کا آئینہ ہے، اس کو تصویر دکھانے والا ہے، اس کا عیب اس کو دکھلانا، اس کی اخلاقی کمزوری اس کو بتلانا، یہ فرض ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اس کو الگ بٹھا کے اچھے انداز میں اس کو سمجھا کے اس کی کمزوری بتاؤ، بھائی تمہارے اندر یہ نقص ہے، تم ان گناہوں کے اندر ملوث ہو، ان گناہوں کو تم ترک کرو، ان کو چھوڑ دو، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے جرم کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کوئی برا کام کیا اور دوسرا کہنے لگا قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اتنا بڑا تو نے جرم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فرشتے کو بھیجا اور اعلان کروایا اس بندے کو بتلا دو، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت کے اوپر پابندیاں لگانے والا؟ اس لیے کسی کو اس کے گناہ کا تانا نہیں دینا چاہیے، گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو علیحدگی میں بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیوں، یہ دو بیماریاں، یہ تکبر کی بہت بڑی علامات ہیں۔ سب سے پہلی بطر الحق و غمت الناس، ایک تو حق بات کو ٹھکرا دینا اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے دلوں کو ان دونوں بیماریوں سے پاک کرنا چاہیے۔ جب حق بات پہنچ جائے، صحیح مسئلہ پہنچ جائے، پھر میں کسی اپنی بات کو ناک کا مسئلہ نہیں بناؤں،
پھر میں مجلس میں کی ہوئی بات کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں، اپنے مولوی اور امام کے موقف کو میں چھوڑ دوں؟ جب میرے پاس صحیح مسئلہ آ جائے، حق بات آ جائے، قرآن اور سنت میرے سامنے پیش کیا جائے، میں اس کو تسلیم کر لوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر متکبر پھر اللہ کے نزدیک میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق پھر یہ نشانی میرے اندر موجود ہے، باطل الحق، اگر میں حق کو ٹھکرا دیتا ہوں، حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دوسری، وغمت الناس، لوگوں کو میں کسی طور پر بھی حقیر نہ سمجھوں، کم تر نہ سمجھوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔